ایک عمل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. گھڑی کی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گھڑی اپنا کام کر رہی ہے، وقت میں انشاءاللہ ختم کروں گا کہ ایک کام آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ روزانہ تم کو یہ ایک مخصوص عمل کہ جو تمہارے اور تمہارے وقت کے امام کے درمیان تمہارے رشتہ ایمان کو تقویت عطا کر رہا ہو. اس میں کمیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کتنی کثرت کے ساتھ یا کتنے کم ہونے کے ساتھ نہیں، خلوص کے ساتھ آپ عمل کریں. میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، روزانہ نماز فجر میں اٹھتے ہیں، نماز فجر میں اٹھنے کے بعد مصلی عبادت پہ کوئی قرآن مجید کا سورہ پڑھ لیں، کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ لیں. اگر کچھ بھی نہیں تو دل سے امام کو پکار کے ایک صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دیں، ایک صلوات پڑھ کے. اب ایسا نہیں کہ آج ہم نے نماز فجر میں پڑھا، کل دوسرے دن اٹھے تو بھول گئے، ظہر میں یاد آ گیا. نہیں، ہمیں ٹائم ٹیبل کو فکس کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ بتائے گا کہ ہمارے ذہن میں وقت کے امام کی کتنی اہمیت ہے. میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کیا عزیزان گرامی. یہ ٹائم مینجمنٹ بتائے گا کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا امپورٹنس دے رہے ہیں، انہیں کتنی اہمیت دے رہے ہیں. ایک ہی صلوات لیکن روزانہ ایک فکس ٹائم پہ ہونا چاہیے، ایک فکس عمل کو فکس عقیدے کے ساتھ، بہترین وقت کے ساتھ، بہترین وضو کے ساتھ اگرچہ ایک صلوات پڑھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ثواب کیا ہے. آپ نجف جاتے ہیں انشاءاللہ، اب جائیے گا تو آپ باب القبلہ جو مولا علی کا حرم ہے، مولا علی کے حرم کے دروازے کے بالکل سامنے چند سیڑھیاں ہیں جو اوپر آپ چڑھ کے جائیں گے تو سوق الحویش ہے جہاں پہ کتابیں ملتی ہیں. اندر آپ تھوڑی دور اندر جب جائیں گے تو وہاں آیت اللہ امینی جو صاحب الغدیر ہیں کہ جنہوں نے تشیع کے افتخار کے لیے کتاب لکھی، یہ کتاب لکھنے میں 25 سے 30 سال انہیں لگ گئے. اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ ایران عراق سے لے کر ہندوستان تک سفر کر رہے ہیں اور سفر طے کرتے کرتے انہوں نے کتاب لکھی الغدیر. اور یہ آج ایسی کتاب ہے کہ جس کا جواب کوئی بھی دینے سے قدرت عاجز ہے ساری قوم. کوئی کتاب الغدیر کا جواب نہیں دے سکتا. آیت اللہ الامینی کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب کے ثواب میں اسے شریک کروں گا. 30 سال میں یہ کتاب لکھی گئی، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں. آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب کے ثواب میں اس شخص کو شریک کروں گا کہ جو امام زمانہ کو یاد کر کے صلوات کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کی تلاوت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی، مجلسوں میں آئیں تو نیت کر لے، کوئی بھی عمل خیر کریں تو نیت کر لے کہ ہم یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں کر رہے ہیں. کسی کو آپ کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان پہ لانے کی، دل ہی میں نیت کر لیں کہ ایسے اپنے آپ کو ڈھالیں کہ کوئی عمل امام کی نیابت کے بغیر ہو ہی نہیں. اتنا اپنے کو عادی بنا لیں. اب اس کے بعد برکتیں دیکھیں زندگی میں کہ زندگی میں کتنی برکت ہوتی ہے. پریشان نہ ہو دنیا کے مسائل سے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نہیں 14 مشکل کشا ہیں. کسی کو کسی مشکل میں پکار لے. بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. تو ہمارے لیے ایک مشکل کشا نہیں ہے، 14 مشکل کشا ہیں. انشاءاللہ کل سے اسی گفتگو کو میں پھر کنٹینیو کروں گا. تو اپنی زندگی کو اہل بیت سے قریب کریں. اہل بیت سے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہم آگ، آتش جہنم، نار سے ہم دور ہو جائیں گے. یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے.